نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کی توجہ ایک انتہائی اہم بیماری کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جیسے انسان کے اندر جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان روحانی بیماریوں میں سے جو سب سے خطرناک ترین بیماری ہے وہ انسان کے دل کے اندر کسی دوسرے انسان کے لیے کینے کا پیدا ہو جانا۔ تو کینہ انسان کے لیے یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کینہ کو ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے میں اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل کرے گا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو کینوں سے پاک کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض کا ہونا، کینے کا ہونا، یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شب قدر میں کتنی مبارک رات ہوتی ہے، اس شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس کے سینے کے اندر دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں بھی اس آدمی کو معاف نہیں فرماتے۔ تو کتنی بڑی بدبختی ہے اس آدمی کے لیے۔ اور کینہ ہوتا کیا ہے؟ آدمی کے دل کے اندر دوسروں کے لیے جو ہے کسی رنجش کی وجہ سے ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے، تو اس کے نقصان پہ اس کو خوشی پہنچتی ہے دل کے اندر۔ یہ کینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے سینے کو بے کینہ کر لیجیے۔ اس پہ اجر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، دور سے ایک صحابی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی آ رہا، وہ جنتی آ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی بڑے بےتاب تھے اس کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ صحابی مسجد میں آئے، جب مجلس برخاست ہوئی تو اسی مجلس کے اندر ایک دوسرے صحابی کے دل کے اندر یہ ایک داعیہ اٹھا، شوق اٹھا کہ میں کیوں نہ ان کا مہمان بنوں، گھر میں رہ کر تو دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مجلس میں ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو جس صحابی کے دل میں یہ شوق اٹھا تھا وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں 3 دن کے لیے آپ کے گھر مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں کہا کوئی بات نہیں، آپ آئیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جی ست بسم اللہ آ جاؤ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، مہمانوں سے خوش ہوتے تھے، تنگ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے گھر میں رہا، ان کے اعمال دیکھتا رہا، لیکن مجھے کوئی عمل ان کے جو ہے زندگی میں نیا نظر نہیں آیا۔ جو وہ کرتے تھے دوسرے لوگ بھی ویسے ہی اعمال کر رہے ہوتے تھے۔ ایسا کون سا اس نے جو ہے کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی؟ جب 3 دن گزر گئے، اہل خانہ سے ہی سوال کر لیا کہ بھائی آپ ہی بتا دیجئے، میں تو اس لیے آپ کے گھر مہمان بنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ایک مجلس میں آپ کے لیے جنت کی بشارت سنائی،
میں تو آپ کا کوئی عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ وہ کون سا نیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بشارت ملی۔ تو یہ صحابی جو میزبان تھے یہ فرمانے لگے کہ بھائی میں کوئی ایسا کوئی نیا کام تو نہیں کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ہے کہ جب رات ہوتی ہے میں اپنے سینے کو دوسروں کے کینے سے پاک صاف کر لیتا ہوں۔ شاید اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں میرے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے سینے کو کینوں سے پاک کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارا معاشرہ جو ہے لڑائی جھگڑوں سے پاک صاف ہو جائے، گھروں کے اندر اکثر یہ لڑائیاں یہ کینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ساس کو بہو سے شکوہ ہوتا ہے، بہو کو ساس سے شکوہ ہوتا ہے، بیوی کو خامن سے شکوہ ہوتا ہے جی، اسی طرح اور رشتہ داروں سے بھی اس قسم کے یہ شکوے، یہ ساری دنیا ہی شکووں سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کینہ سے پاک زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو سکون والی زندگیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔